الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ دخان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ قوم مجرم قوم ہے، قوم مجرمون، یہ قوم مجرم قوم ہے، یہ لوگ من حیث القوم مجرم ہیں، پوری کی پوری قوم مجرم ہے، پوری کی پوری قوم ظالم ہے، پوری قوم گناہوں میں مبتلا ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جائیں، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات ہی رات یہاں سے روانہ ہو جائیں، کوچ ہو جائیں، چلے جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جب فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ لشکر لے کر تمہارا تعاقب ضرور کرے گا، تمہارا پیچھا ضرور کرے گا۔ لیکن وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، انہم جند مغرقون، یہ لوگ، ان کا پورا لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ، تم اپنی قوم کو، میرے بندوں کو ساتھ لے کر رات ہی رات روانہ ہو جاؤ۔ جب دن ہو جائے گا، فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ لشکر لے کر تمہارا تعاقب کرے گا۔ لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے پر پہنچیں گے تو سمندر اللہ کے حکم سے آپ کو راستے دے دے گا، آپ ان راستوں سے گزر کر سمندر کو پار کر جانا۔ لیکن جب آپ پار نکل جائیں گے تو پیچھے فرعون اور اس کو لشکر بھی پہنچ جائے گا، وہ بھی انہی راستوں پر چلے گا۔ تو آپ اس بات کی فکر نہ کرنا اور دعا نہ کرنا اس سے پہلے کہ ہم ان راستوں سے نکل آئے ہیں، پار آ گئے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، وہ بھی انہی راستوں سے چل کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا، اس بات کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اور آپ نے فرعون اور اس کے لشکر کے سمندر میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا بھی نہیں کرنی کہ یا اللہ اس پانی کو ملا دے۔ اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انتظام ہم نے کرنا ہے کہ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر
اس دریا کے درمیانی راستوں پر پہنچے گا تو اس وقت ہم حکم دیں گے سمندر کو کہ اب جاری ہو جا، تو ہم سمندر میں ان کو ڈبو دیں گے، غرق کر دیں گے اور آپ کے سامنے غرق کریں گے، آپ اس بات کی فکر نہ کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر راتی رات روانہ ہو گئے، اور جب دن ہوا فرعون کو پتہ چلا اس کی قوم کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، تو اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سارے فرعونی نکل کھڑے ہوئے، سارے کے سارے فرعونی لشکر ان کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تب سمندر کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو روک دیا اور ان کے لیے بہترین خشک راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کے ان راستوں سے گزرے اور سمندر پار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پار نکل گئے، پیچھے فرعون اور اس کے لشکر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گئی ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے پار کیا، الٹا فرعون ان کو یہ اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا تھا کہ اصل یہ راستہ سمندر نے میرے لیے بنایا ہے، اصل ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو بیوقوف قوم تھی، اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر اس راستوں میں چلا اور سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سمندر کو کہ اب جاری ہو جا۔ اسی آب و تاب کے ساتھ جب سمندر چلا تو فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور تنبیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کم تارکو من جنات و عیون، کتنے باغات تھے، کتنے چشمے تھے جن کو یہ لوگ چھوڑ کر آئے، جن پر انہیں ناز تھا، کتنے باغات تھے، کتنے بہترین چشمے تھے، بہترین دریا تھے، نہریں تھیں، ان کو چھوڑ کر آئے۔ اور فرمایا کہ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، بہترین کھیتیاں، بہترین کھیت وہ چھوڑ کر آئے، اور شاندار مکانات محلات چھوڑ کر آئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور عیش و عشرت کا بہت سارا سامان چھوڑ کر آئے جس میں یہ مزے لے رہے تھے، مزے اڑا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے چھوڑ کر حسرت لیے ڈوب گئے، مر گئے۔ ان کے لیے تو جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہوتی ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، انہی سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ تو ان کو زیادہ محبت تھی اپنے محلات سے، مکانات سے، چشموں سے، باغات سے، کھیتیوں سے، بس یہی ان کا پروگرام تھا، آخری نتیجہ۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان سے بھی جدا ہو گئے۔ ڈوب تو رہے تھے، مر تو رہے تھے، یہ تو الگ مصیبت تھی، لیکن حسرت ایک اور عذاب تھا کہ اوہو ہم نے تو باغات بھی چھوڑ دیے، پاگل ہو گئے ہم، اپنے محلات کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، باغات کو چھوڑ کر، چشم ان کے پیچھے لگ گئے، اب تو تباہ ہو گئے اور ہمارے باغات بھی ہم سے چلے گئے، مکانات بھی چلے۔ ہر کافر اور مشرک کو جب موت آتی ہے تو حسرت کی موت آتی ہے۔ ایک تو دنیا کا صدمہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، ایک آخرت میں عذاب نظر آ رہا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پر تو میرے لیے باغات چشمے آئے نہیں، وہاں پر تو عذاب ہی عذاب ہے، تو دگنا عذاب ہوتا ہے کافر اور مشرک کو۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس کی موت اسی طرح حسرت کے ساتھ آتی ہے، حسرت کرتا ہوا جاتا ہے، افسوس میں فلاں چیز چھوڑے جا رہا ہوں، فلاں چھوڑے جا رہا ہوں، فلاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کا مقصود ہی دنیا تھا، اور جن کا مقصود آخرت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہے، موت کے وقت ان کو کوئی حسرت نہیں ہوتی، یہ ہے ہم سے دنیا چھوٹ رہی ہے۔
کوئی حسرت نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ان کی چیزیں عارضی ہیں، یہ فانی ہے، ہم تو ایسی جہان میں جا رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ وہاں اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جنت کے انعامات تیار کیے ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں تیار کی ہیں، ان کو کوئی حسرت نہیں ہوتی دنیا چھوڑنے کی۔ مشرکوں کو، نافرمانوں کو حسرت ہوتی ہے کہ آئے ہم سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ یہ حال ہوا فرعون اور اس کی پوری قوم کا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کذالک اورثناھا قوما آخرین، اتنی بات نہیں کہ ہم نے ان سے وہ محلات باغات چھین لیے، بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس قوم کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا تھا، ہم نے اسی قوم کو ان کے محلات اور باغات کا وارث بنا دیا۔ جن سے بگاڑ لیتے تھے، جن پر ظلم کرتے تھے، جن کے بچوں کی انہوں نے زندہ قتل کیا، ہم نے انہی لوگوں کو جن کو یہ غلام سمجھتے تھے اور ان سے سجدے کرواتے تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے، اسی قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کے باغات اور محلات اور کھیتیوں کو وارث بنا دیا۔ یہ انقلاب آتے رہتے ہیں دنیا میں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ دنیا نے تماشا دیکھا، جو وقت کے حکمران تھے، جو وہی گھر تھے، وہی شہر تھا، وہی باغات تھے، وہی چشمے تھے، یہ وہاں نوکر تھے، وہاں غلام تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ آج وقت آیا کہ یہ ان محلات کے مالک، باغات کے مالک ہو گئے، کھیتیوں کے مالک۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس طرح ہم کافروں کو ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دنیا میں ذلیل آخرت میں ذلیل۔ اور فرمایا ایک اور بہت افسوس کی بات، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان پر جب یہ ڈوب گئے فرعون اور اس کے پوری قوم اور لشکر، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ فرعون اس وقت مہلت مانگتا رہا، کو مہلت نہیں دے گئی، بس تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ مر گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا نا، حکومت بھی گئی، دنیا بھی گئی، اور زندگی ختم ہو گئی، جانیں ختم ہو گئی، لشکر ختم ہو گئے، ساز و سامان ختم، سب کچھ ختم، بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نقصان سے ہماری حکومت میں کائنات کے نظام میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، نہ کائنات کا نظام متاثر ہوا، نہ آسمان کا نظام متاثر ہوا، نہ زمین کا نظام متاثر، نہ ان پر کوئی رویا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان کو افسوس ہوا نہ زمین کو افسوس ہوا۔ کسی کافر اور مشرک کے مرنے پر نہ آسمان افسوس کرتا ہے نہ زمین افسوس کرتی۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کسی مومن کے مرنے پر، فوت ہونے پر آسمان بھی افسوس کرتا ہے، زمین بھی افسوس کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر دو دروازے مقرر ہیں ایک ہر آدمی کے لیے، ایک وہ دروازہ جس سے رزق نازل ہوتا ہے، ایک وہ دروازہ جس سے اعمال، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، نیک گفتگو اوپر جاتی ہے۔ تو جب یہ بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، نیک اعمال والا ہوتا ہے، جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دروازے، آسمان کے دروازے افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ان سے تو نیک اعمال آیا کرتے تھے، نیک کلمات آیا کرتے تھے، اچھی باتیں آیا کرتے تھے، وہ رک گئے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو مومن بندہ غریب الوطنی میں وفات پا جائے، پردیس میں مسافری کی حالت میں وفات پا جائے، اس پر رونے والا کوئی نہ ہو، اس پر اللہ کا آسمان اور اللہ کی زمین روتی ہے، افسوس کرتے ہیں، اللہ کا نیک یاد کرتے، آسمان یاد کرتا ہے، زمین یاد کرتی ہے، مجھ پر اللہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، اللہ کی زمین یاد کرتی ہے، افسوس کرتی ہے، آسمان افسوس کرتا ہے۔ ان کا رونا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن کس طرح روتے ہیں؟ جس طرح انسان روتے ہیں اس طرح نہیں روتے، ان کی اپنی شان ہے۔ آسمان و زمین الگ مخلوق ہے، ان کا رونا
اپنی شان کے مطابق ہے، ان کی کیفیت اپنی شان کے مطابق ہے، لیکن اتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو چکی ہے کہ جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو آسمان بھی افسوس کرتا ہے، زمین بھی افسوس کرتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، لیکن یہ فرعون اور اس کی قوم اتنے بڑے مجرم تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔